قدرت نے کس کو کب اور کس وقت ملوانا ہے، اس بات کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کے سہارے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ نازک اور کمزور ہیں، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا اپنے مقرر وقت پر اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ دل کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین رکھیں اللہ کے فیصلوں پر، اگر دے رہا ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی۔ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک یہ مشکل کام ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں، انہیں مانگنے کے بعد رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کبھی نا امید نہ ہونا، میرا رب ہے نا، وہ کن کہے گا تو ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور دعا کے بعد اگلا مقام صبر کا ہوتا ہے۔ وہ ٹوٹنے نہیں دے گا، صبر کا سلسلہ وہ کن فرمائے گا اور معجزات ہو جائے گا۔ اللہ کی مدد ساتھ ہو تو آپ کی کیا مجال کہ آپ کا کچھ بگاڑ سکے۔ حضرت آدم اور حضرت ابراہیم کی زندگیوں سے یہ بھی سیکھا ہے۔ جب اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے تو وہ آپ کے لیے اچھائی کے دروازے برے لوگوں کے ہاتھوں سے کھلواتی ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں نہیں۔ برے وقت میں بندے کا سب سے بڑا مددگار اللہ ہوتا ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں زندگی تو نہیں، صبر رکھو یقین رکھو سب اچھا ہوگا۔ مشکلات جب آتی ہیں تو انسان کو بظاہر راستے بند نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید اور توکل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں تو وہ ایسے ہی راستے کھول دیتا ہے۔ وہ روز سنتا ہے تمہیں قریب سے، پھر کیوں گھبرا رہے ہو نصیب سے۔ جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ سنو صبر کرو، اللہ آپ کے دل کی سنتا ہے، آپ کو وہی ملے گا جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں بھی، اور جب ان دلوں کی ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رب کے دینے یا نہ دینے پہ شک نہ کرو، بے شک وہ کبھی شکر کرواتا ہے تو کبھی صبر۔ زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، کبھی ظرف کا، کبھی نفس کا اور کبھی صبر کا۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع دے سکتے ہو تو نقصان نہ کرو، خوشی نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ خوشی کا تعاقب کرنے والا کبھی خوشی نہیں پا سکتا، یہ عطا ہے مالک کی جو اس کی یاد اور مقرر کی ہوئی تقدیر پر راضی رہنے سے ملتی ہے۔ محبت انسان کو رب تک لے جاتی ہے، مل جائے تب بھی، نہ ملے تب بھی۔ فائدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نقصان انسان کے اپنے ہی بدعمالی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اللہ کا اختیار ہے، نہ کوئی رزق چھین سکتا ہے نہ موت دے سکتا ہے سوائے اللہ پاک کے۔ انسان کو اللہ تب یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، قرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ جس نے نماز کو تھام لیا اس نے کامیابی کو تھام لیا۔ جسے ہم جواب نہیں دیتے اسے رب جواب دیتا ہے،
جسے رب جواب دیتا ہے تو لاجواب کر دیتا ہے۔ کسی کے برے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کے بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں صرف ایک چیز واپس لی، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اپنے رب سے مانگا کرو، کیونکہ وہ نہ ذات دیکھتا ہے اور نہ اوقات۔ اور جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارا آنسوؤں سے تڑپتا ہوا چہرہ ایسے خوشیوں سے بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ۔